رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ عزیز بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام، کرم، احسان، شکر ہزارہا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت تندرستی کے ساتھ، ذہن اور جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تندرستی کے ساتھ اللہ رب العزت نے نئی صبح عطا فرمائی۔ اس کی شروعات الحمدللہ ہم اپنے کلام پاک سے کریں، اللہ کے کلام سے کریں کہ عزیز بہنیں، جب ہم اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا فائدہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کا فائدہ کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، زندگی میں ہدایت کا ذریعہ ہے، رہبری کا ذریعہ ہے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ نجات کا ذریعہ ہے کہ یہ قبر میں بھی ساتھ جانے والا ہے، یہ حشر میں بھی ساتھ رہیں گا، یہ اس وقت تک ساتھ رہیں گا جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ کروا دے۔ دنیا کی کسی ناول لے لو آپ، کوئی کتاب لے لو، کوئی بڑی سے بڑی انسائکلوپیڈیا لے لیجئے آپ، لیکن وہ کہیں آپ کو وعدہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت تک لے جائیں گا، یا کوئی آپ کا بینیفٹ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے، آپ کی معلومات کے اعتبار سے ہے، یا آپ کی شخصیت میں نکھار کے لیے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری قبر میں بھی ساتھ جائے، ہمارے حشر میں ساتھ رہے، ہمیں جنت تک پہنچائے اور ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ تو سبحان اللہ، کلام پاک ایسی چیز ہے میرے ذہن کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اسے صحیح طور پر اس سے جڑے رہیں گے، تو ہم جڑنے سے جو ہے تو ہم پھول کی طرح کھلے رہیں گے، اور اگر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اس بہنوں نقصان ہمارا اپنا ہے۔ کہ جس طرح پھول جو ہے تو اپنے درخت سے کٹ کر کیا ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی کوئی انسان اگر کلام اللہ شریف سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی مرجھا جاتی ہے، زندگی میں حالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے تھوڑی غور کیجئے کہ ہماری صبح کی شروعات ہوتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ صبح کی شروعات عمومی طور پر میری آپ کی ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں صبح ہوتے ہوئے بھاگ دوڑ میں جو تو نمازیں ہوتی ہے، پھر ہمیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، پھر ہمیں جو تو کچن سنبھالنے ہوتا ہے، پھر ہسبینڈ کو آفس بھیجنا ہوتا ہے، پھر ہمارے پیچھے کوئی چھوٹے وغیرہ بچے یا گھر کی مصروفیات ہیں، ان کے اسکول سے آنے تک جو ہے تو ہم وہ مصروفیات کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر تھوڑی سانس لیتے ہیں، پھر جیسے ویسے ظہر ادا کر لی۔ بس ہماری روٹین ایسی ہے کہ ہمارا وقت ٹوٹلی دنیا کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہارڈلی 15 to 20 منٹس جو ہے تو، یا 25 منٹس، یعنی ہر نماز کو اگر 5 منٹس پکڑے، ہم 25 منٹس جو ہے تو نماز کو دیتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہے کہ جیسے ہی سورہ فاتحہ یا ثنا کی ابتدا ہوتی ہے تو سلام پھیرنے تک دنیا کے مشغلے ہوتے ہیں، اس میں سے ریسیپیز یاد آتی ہے، اس میں بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہے، اس میں ہمیں جو ہے تو کوکنگ کیا کرنا ہے، آج کپڑے لگانا ہے دھلنے کے لیے، مشین میں لگانا ہے، نکلوانا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، بچوں کا پینڈنگ کام یہ ہے، ہمارے سر کے کام یہ ہے، بس ڈھیر ساری چیزیں جو ہے تو وہ 5 منٹ میں ہمیں پوری 5 دن کے اسباق اور پورے ہفتے کی چیزیں جو ہے تو یاد آ جاتی ہے۔ آج میری آپ کی کیفیت یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کی کیفیت ہوں گی اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو آج میری اس بہنیں یہ کیوں ہے، تو کبھی ایسا بھی کر کے دیکھیں کہ کسی دن آپ اٹھے ہیں، واقعی میں ایک مجرب عمل ہے اور تجربے کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ کسی دن آپ اٹھے ہیں اور آپ کے اطراف صرف اور صرف کام ہی کام نظر آ رہا ہے، کہ گھر میں جو تو ڈھیر کپڑے پڑے ہیں، کام ادھر ہے، ادھر بچے ہیں، ادھر مصروفیات ہے، ادھر ہسبینڈ کا کام ہے، ادھر کچن آواز دے رہا ہے، ادھر آپ کا لاؤنج آواز دے رہا ہے، ادھر جو تو ہر طرح سے جو تو آپ کا آواز آ رہی ہے کہ مجھ پر غور کرے۔ تو ہم نے اٹھنا ہے، فجر ادا کرنی ہے، پہلی فرصت میں آپ یاسین پڑھ لیں انشاءاللہ۔ تو یہ معمول بنائے میں بھی اور آپ بھی، یاسین پڑھ لے اور دعا کر لے کہ اللہ میری صبح کی ابتدا میں نے آپ کے کلام سے شروع کی ہوں، اللہ میرا دن آسان فرما دینا اور میرے دن کے سارے کام میرے لیے آسان فرما دینا۔ یقین مانے الحمدللہ اس کی برکات ایسی ہوتی ہے کہ دن بھر جو ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے، ہم لیڈیز کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہارمونل فلکچویشن ہوتے ہیں،
کہ وہ بہت جلدی سے چیزوں کو دیکھ کر جو ہے تو جو فرسٹریشن ہوتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر بہت جلدی ہم جو تو ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اللہ کے کلام سے دن کی شروعات کرنے سے چھوڑ دے. 5 منٹ لیٹ ہوگا، 5 منٹ نہیں لیٹ ہوتا، اتنی دیر ہم یہ میسیجنگ چیک کرنے میں، ریلز دیکھنے میں، شارٹس دیکھنے میں، ریسیپیز دیکھنے میں اتنا ٹائم ہم صرف کرتے ہی کرتے ہیں. یا پھر کوئی اور چیز لے کر بیٹھ گئے، یا تو شاپنگ کرنے بیٹھ گئے آن لائن، یا تو یہ کرنے بیٹھ گئے، کچھ نہ کچھ تو ہم ایسا کام کرتے ہیں. 5 منٹ سے کچھ نہیں جاتا. یاسین پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5 منٹس کا بس اتنا ٹائم دے دے، انشاءاللہ پورا دن ہمارا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اور کلام پاک کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے دن کے کام بھی بنائیں گے، ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوں گی، اور فرشتوں کی مدد جیسے ہم خود دیکھیں گے. کبھی آپ یہ جو تو آزما کر دیکھ لیجئے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں کلام اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر زندگی کے اعمال میں بھی، زندگی کے افعال میں بھی، ہماری معاشرت میں بھی، ہماری معیشیت میں بھی، ہماری زندگی میں اللہ رب العزت قرآن کو داخل کر دے. اور جب بھی ٹائم ملے عزیز بہنیں، اپنے کلام کو کھولے، کلام پاک کو کھولے. آپ کو جس کی تفسیر پسند آتی ہے اس کی سنیں. اگر آپ خود سے پڑھنا چاہتی ہے تو یہ بات غور کرے کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں اور اس کی میننگ کیا لے رہا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ پڑھ لیں اور میننگ کچھ اور لے لیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، کلپ نظروں سے گزری ہے، نام تو لینا پسند نہیں کروں گی، لیکن ایک بہن ہے ہمارے، تو وہ بتا رہی ہے کہ مطلب پہلے کچھ مطلب شوبز سے تھی، پتہ نہیں کچھ اس طریقے سے، اور پھر وہ جب دین کے دائرے حدود میں آئے تو وہ تفسیر کر رہے ہیں جیسے، تو وہ تفسیر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ جو پردے کا حکم ہے، تو پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا کمپلیٹ پردے کا حکم دیا ہے، جیسے پہلے پردے کی آیت نازل ہو کہ تم اپنے اوپر جو ہے تو چادریں ڈھانک لو، تو یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جو ہم لوگ ہیں، میں ہوں، آپ ہے، اس دور میں جو جی رہے ہیں، ان کے لیے صرف اتنا پردہ کرنا ہے، کیونکہ ان کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ وہ اتنا جہاد نہیں کر سکتی. چہرے کا پردہ بالکل نہیں ہے. ان کا کہنا اس طریقے سے ہے، انہوں نے قرآن کی تعویل اور تفسیر اس طریقے سے لیا. بس بہنوں، تفسیر بالرائے، یعنی میری رائے سے اگر میں تفسیر کر کے آپ کو سنا دوں، یہ حرام ہے. تفسیر بالرائے حرام ہے. جو علماء اکرام نے مستند علماء اکرام کے ذریعے سے تفسیر ہوئی ہے، جیسے کہ ہم یہ جو تفسیر کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اسی کو ہم جو تو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہم کوئی بہت بڑے الحمدللہ ایک علم تو حاصل کیا ہے، لیکن یہ درجے پہ ہرگز بھی نہیں پہنچے کہ ہم اپنی طور پر جو تو تفسیر بالرائے، اپنی رائے کے مطابق جو ہے تو تفسیر کرنے لگ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. پہلے تو عورتوں سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نسیہ منسیہ والے انسان ہیں، ہمارے پیچھے مصروفیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ناقص العقل بھی بنایا ہے، تو پھر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم صرف بڑوں کی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، ہے نا. اور نیت تو یہی ہے کہ یہ طور پہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ پیش کروں کہ میں بہت جاننے والی ہوں یا میں آپ کو کچھ سکھا سکتی ہوں. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے. بس یہی طور پر کہ اللہ مجھے عمل پر لا کر کھڑا کر دے، تاکہ میں اپنا ریوائز کر لوں، اور میرے لیے جو ہے تو جو چیز میں بھول چکی ہوں، اللہ مجھے وہ یاد دلا دے، اور مجھے وہ عمل میں لانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے، اور میرے ذریعے سے کسی اور کو فائدہ ہو جائے، تاکہ میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے. تو اس بہنیں یہ نیتیں ہو. تو وہ بتا رہی ہے کہ جو پردے کا حکم ہے، چادریں ڈال لو، وہ ہمارے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ پردے کا حکم جو دیا ہے، تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تو چہرے کے پردے کا حکم ہے، تو وہ کہہ رہی ہے بہن کہ وہ ہمارے لیے ہے، وہ خاص الخاص اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر، ان کی بیٹیوں پر، اور جتنے صحابہ تھے وہ دور میں، ان کے لیے کمپلیٹ پردے کا حکم ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ عورتیں تھی. تو میرے بہن، یہ تو ہرگز بھی قرآن میں نہیں ہے کہ پاکیزہ کے لیے حکم ہے اور ہم جو ہے تو کوئی قسم کے جو ہے نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم ہر کسی، قرآن میں کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ انبیاء کے لیے کوئی الگ احکام ہے اور امت کے لیے کوئی الگ احکام ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی تفسیروں سے بچے. اللہ معاف کرے کہ اس طریقے سے ہم اگر امت کو گمراہ کرے، ہم کہاں جا کر پہنچیں گے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ اگر میں اس دور میں رہوں تو ممکن ہے کہ وہاں پر ایسا ماحول ہو کہ سگے بہن بھائی اور باپ اور بیٹی سے بھی پردہ کرنا میں جو ہے تو لازم قرار دوں.
آج ہمارے معاشرے کا حال اٹھا کر دیکھیے، میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ دیکھیں، آپ کیسز اٹھا کر دیکھیے، سرویز دیکھیے، سٹیز کے ماحول دیکھیے کہ جہاں پر جہاں اوریانیت زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہاں پر بچیاں اپنے والدین سے بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنے بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں. ہاں، جہاں پر بے دینی اتنی پھیلی ہوئی ہے، آپ خود اٹھا کر دیکھیے. اور آج ہم اگر بے پردہ باہر نکلتی ہے تو کوئی ایسا ماحول ہے جو ہمیں نہیں دیکھتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو ہمیں جو تو شرافت سے نیچے نگاہ کر لیتا ہے. بلکہ جب ہم خود اپنے آپ کو پیش کریں گے تو کیا یہ نہیں ممکن ہے کہ وہ ہمیں جو ہے تو دیکھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا پاکیزہ ماحول تھا، پاکیزہ صحابہ تھے، پاکیزہ دور تھا، اس دور میں پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مردوں سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ پردہ کریں. کس کے ڈر سے؟ بے حیائی نہ پھیلے، گناہ کی جو تو دعوت نہ ہو. کیونکہ چہرہ ہی جو تو انسان کی اصل چیز ہے نا، تعارف چہرہ ہی ہوتا ہے، جسے صورت دکھاتے ہیں پتہ دیتی ہے سیرت کا، لفافہ دیکھ کر مضمون پہچان جاتے ہیں. ہاں، تو چہرہ ہی انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو چہرے کا پردے کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے پھر کیا کریں، اپنے چہروں پر پردے ڈال لیا کرے، اوڑنیاں ڈال لیا کرے، ایسے کہ پھر آپ کے چہرہ کسی کو نظر نہ آئے. ہاں، آپ کو راستہ نظر آئے لیکن آپ کا چہرہ نظر نہ آئے. پہلے نوز پیس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نوز باللہ من ذالک. آج نوز پیسز نے بھی ایسی جو تو تباہی مچا دی ہے، وہ بھی ایسے فیشنز کے نکل گئے ہیں کہ اور وہ ایسے آئی بروز بنا کر اور ایسے آنکھوں کا فیشن کر کے ہم آج پہن رہے ہیں کہ پھر وہ آنکھوں کو دیکھنا مرد پسند کر رہے ہیں. یعنی پردے کو بھی پردے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو میں اس بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے وہ عمومیت میں ہے، سارے لوگوں کے اوپر، میرے اوپر، آپ کے اوپر. ہاں، جو لوگ ضعیف ہو چکے ہیں، جن کے اوپر ہے نا کوئی گناہ کا شائبہ نہیں ہے کہ ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے، اتنی ضعیف عورتیں ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ چادریں ڈالے، ہے نا. جہاں یہ خوف ہے کہ آج تو ضعیف لوگوں کا بھی بدترین حالت ہے کہ ابھی ایک آرٹیکل پڑھنے میں ہمارے علاقے کی بات بتا رہی ہوں کہ وہاں پر ایک پیون تھے اسکول کے، انہوں نے 4 سال کی بچی کے ساتھ جو ہے تو وہی ہراسمنٹ اور یعنی غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے. تو آج ہمارے ضعیف لوگ بھی الحفیظ والامان یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے محفوظ نہیں ہیں. تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ، اور یہ سمجھنا بھی چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے کہ پردہ ہر کسی کے لیے لازم ہے. یہ صرف جو ہے تو جب پاکیزہ عورتوں کے لیے حکم جو تھا تو ہمارے لیے اور زیادہ مزید اور ٹھوس حکم ہے کہ ہم چہرے کا بھی پردہ کریں. ہاں، تو عزیز میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ایسی بھی چیزیں ہاتھ میں نہ اٹھائے کہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے، ہے نا. کوئی چیز کو فالو کرتے ہوئے، کسی تفسیر کو فالو کرتے ہوئے یہ بات ضرور دیکھ لے کہ وہ مستند ہے یا نہیں. تو مستند اور مدلل علماء کرام کی تفسیر کو آپ اٹھائیں اور پڑھیں انشاءاللہ العزیز. ہمارا رول ماڈل میرے عزیز بہنوں دنیا کی کوئی قسم کی انفلوئنسر نہیں ہے. ہمارا رول ماڈل جو ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی پیاری ازدواج مطہرات ہیں، ان کی پیاری بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے جو ہے تو رول ماڈل ہے. ہمارے لیے دنیا والے ابھی آپ کو نظر آئیں گا کہ ابھی توبہ ہو گئی، پھر 4 دن کے بعد ان کی توبہ ختم ہو کر پھر سے وہ جو تو دنیا میں لگ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا بھی ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے. تو وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، ان سے بھی جو ہے تو کوتاہیاں ہو سکتی ہے. شیطان ہر کسی کے پیچھے لگا ہے. تو ہم دنیا کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم کس کو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی صحابہ کو رول ماڈل انشاءاللہ بنائیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اصحابی کالنجوم لو اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہے تو ستاروں کے مانند ہے، اگر تم ایک کی بھی پیروی کر لوں گے تو تم ہدایت پا لوں گے. تو ہمیں اگر اپنی زندگی کو اس معیار پر دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے، تو عزیز بہنوں پھر کیا ہے، ہم راہ ہدایت سے نہیں ہٹ سکتے. اگر ہم نے صحابہ کو اپنا معیار حق بنایا، ہم نے زندگی اس گزارنے کا طریقہ صحابہ سے سیکھ لیا انشاءاللہ. ابھی ہم جیسے ہی فون اٹھاتے ہیں، صبح میں جو آج ٹرینڈ کی ویڈیو ہے، ہم چاہتے ہیں آج ٹرینڈ کی ویڈیو ہے، آج ٹرینڈ کی ریسیپیز ہے، آج ٹرینڈ کا فیشن ہے، جو ماڈسٹی ابھی چل رہی ہے رائٹ ناؤ،
جس قسم کی ہم وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ حجاب عبایا بھی اس طرح کر رہے کہ جو ابھی لیٹسٹ فیشن رہیں گی ہم پرانے ڈیزائن نہیں لیں گے، اس لیے کہ ابھی ہم کو تو اولڈ فیشن کہیں گے لوگ، ہم کہیں معاشرے میں جا نہیں سکتے. تو اس بہنیں ہمارا رول ماڈل اللہ کے واسطے سمجھ لیجئے کہ پچھلی آیتوں میں یہ گزرا ہے، ابھی ہم نے پڑھ کر گزرے ہیں کہ یہ تمہارے یہود و نصارہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. جو ان کے طریقے پر چلیں گا، جو ان کے طریقے سے محبت کریں گا، کل قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالیں گے. آج جو ایسٹرن ویسٹرن کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں، آج جو موڈسٹی کو آج ہم نے اپنایا ہے، آج جو فیشن کو ہم نے اپنایا ہے، آج جو طریقے کو ہم نے اپنایا ہے، کہ ہمارے جو ہے تو طریقے یہ ہے کہ پہلے جو عبایا تھا، پھر وہ جو ہے تو کارڈ سیٹ بنا، پھر وہ کارڈ بن کے جو ہے تو وہ کوٹس ٹائپ بنے، پھر وہ عبایاز نے جو ہے تو اب کارڈ سیٹ کی جگہ لے لیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ فل آستین ہے اور ہمارے صرف جو ہے تو پیر نظر آ رہے، چہرہ اور ہتھیلیاں نظر آ رہی ہیں، ہم کمپلیٹ پردے میں ہیں. تو عزیز بہنیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ بالکل کٹنگ کرتے 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 اس جگہ تک کے کٹنگ کرے گا کہ الحفیظ والامان. تو اس لیے ہم نے اپنے پردے کو نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے پرانے طریقے کو نہیں چھوڑنا. میرے عزیز بہنوں، دین کے اعتبار سے آپ جتنے آگے جائیں گے، آپ جتنے سائنس کی طرف جائیں گے اتنے گمراہی میں جائیں گے، اور جتنے دین کے اعتبار سے آپ پیچھے پیچھے دیکھیں گے آپ کو صحیح رہبری ملیں گے. دنیاوی اعتبار سے کیجئے جو ترقی ہے، لیکن دینی اعتبار سے ہم کبھی ہماری تعلیمات کو، قرآن کو آگے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے. ہمارے بچوں کو، میرے بہنوں، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم بٹھائیں اور سکھائیں اور سمجھائیں. عزیز بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اتنی کچھ بری حالت ہے. پہلے تو آج جو معاشرے میں چڑھ رہے ہیں، بچوں کو ایٹیکیٹس نہیں پتہ ہے، بچوں کو یہ نہیں پتہ ہے، بچوں کو ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا. تو عزیز بہنیں، اگر ہماری بچیاں ہیں یا بچے ہیں تو آج یہ مت سمجھیے آپ کے بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے، میں کہوں کہ بچوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ جب سے بی ٹی ایس اور LGBTQ کی تعلیم اور اس کو فروغ دیا گیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین چیز لڑکیوں کے ساتھ سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کہ مرد کی طرف راغب ہو رہا ہے، نوجوان لڑکوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے. اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ نوجوان جو بچے ہوتے ہیں، جو ٹین ایج کو پہنچتے ہیں، جن کے چہروں پر ہلکے ہلکے بال آنے شروع ہوتے ہیں، جن کے ٹین ایج شروع ہوتی ہے، تو وہ ان سے جو ہے تو مردوں کو بھی بچایا جائے، ان کو تعلیم دینے والے استاد سے بھی ان کو بچایا جائے، اور جو ہے تو وہ ان کے سامنے نہ کرے، ہے نا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے، ہمارے بڑوں نے بتایا ہے. اس لیے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر جب جو ہے تو پیوبرٹی آتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ ان کے اوپر کچھ ایسے اٹریکشنس آتے ہیں جس کی وجہ سے جو تو مرد بھی ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جو ہے تو یہ گناہ کو پروموٹ کرنے والی باتیں ہو جاتی ہے. اس سے جو ہے تو والدین کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے سیف ہیں، چلو جانے دو، یہاں جانے دو، وہاں جانے دو، بچہ کہاں جا رہا ہے. آج ہمارے ماحول کی بات بتا رہی ہوں میں، یہاں سے زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کہ اسکول کے اسٹوڈنٹ نے 13 ایئر بوائز کے ساتھ جو ہے تو وہاں بھی اگین یہی کہ اس نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کیا، اس نے کچھ اقدامات بھی کیے، لیکن یاد رکھیے وہ بچے کے، اور اس سے پہلے ایک کیس اور ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے تو اس نے مین اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ہی کٹ کر دیا. الحفیظ والامان. دیکھیے یہ ماحول چل رہا ہے اس وقت، تو بتانا ضروری اور ضروری ہے میرے بہنیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، لڑکوں کو بھی بٹھائیں، لڑکیوں کو بھی بٹھائیں، اور انہیں کھلے اور واضح طور پہ بتائیں کہ کون سی چیزیں کون ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، پردہ کیا چیز ہوتی ہے، نظروں کی حفاظت کیا چیز ہوتی ہے. میرے اس بہنوں، جب تک ان کی گھٹی میں ابھی نہیں ڈالیں گے تو پھر بعد میں نہیں آنے والی. آج ہمارے بچوں کو مخلوط تعلیم اور ہے نا کو ایجوکیشن سسٹم پتہ ہے، تو بچے جا رہے ہیں گرلز بوائز ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ کم ایج میں ان کے حیا کا خاتمہ ہو رہا ہے. ابھی اپنی بچیوں کو بتائیں کہ آپ نے بوائز کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے، آپ نے بوائز سے بات نہیں کرنی ہے، اور لڑکوں کو بھی بتائیں کہ آپ نے نیچے نگاہ رکھنی ہے. کوئی ایجوکیشن ہے، سو کے، لیکن آپ نے جو تو زیادہ گرل سے بات نہیں کرنی ہے. ان کے ساتھ وہ ہوتے نا گروپس ہوتے ہیں، یلو ہاؤس، ریڈ ہاؤس، اور یہ ہاؤسز میں بچے ہوتے ہیں، پھر ان کو جو تو ساتھ میں ساری حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہیں پر خاتمہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو ہمارے گروپ میں ہمیں بات کرنا ہوتا ہے، ہماری ٹیم کے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہم حیا سکھائیں عزیز بہنوں. جب ہم سکھائیں گے، ان کے اندر حیا رہیں گی، اور وہ کسی کے اوپر نگاہ اٹھانے، ہاتھ تو دور کی بات، نگاہ اٹھانے سے بھی جو ہے
تو کترائیں گے اور جو ہے تو شرم محسوس کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز میرے بہنوں ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو لے کر بیٹھے, انہیں تعلیم دے. انشاءاللہ العزیز بی ٹی ایس اور LGBTQ جو آج کے معاشرے کی بدترین حقیقت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں, انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر میں آگے انشاءاللہ کسی کلاس میں بتاؤں. لیکن اس سے پہلے کہ ہماری مقدمہ ہی زیادہ بڑھ جائے, ہم اپنی تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 میں فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں تو کہہ دے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے. قرآن کی وہ آیت ہے جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہے جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے, انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو. کمزور بچوں کے بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو. تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے. دیکھیں اسلام نے کتنی حسین بات کو جو ہے تو ہائی لائٹ کیا ہے کہ آج کل معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ غریب بچی ہے, یعنی بچی ایسی ہے جس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور اس کے نام پہ کوئی وراثت ہے, والد نے کچھ چھوڑ کر اس کی پراپرٹی گئے ہے. اب وہ بچی کے ساتھ شادی کے لیے اس کے جو اطراف میں لوگ ہوتے ہیں, خالہ زاد, نانا زاد, مامو زاد, تو یہ لوگ ہوتا ہے یا پھر چاچا زاد, تو یہ لوگ چاہتے کہ ہم ولی ہے تو چلے ہم ہی یہ بچی سے نکاح کر لیتے ہیں اس نیت سے کہ چلو بچی ہمارے اپنے اس میں رہیں گی اور بچی کی ہم ہی پرورش کریں گے کیونکہ اس سے والد نہیں ہے, یہ بات اور ہے. لیکن اگر وہ بچی خوبصورت نہیں ہے اور وہ اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا بچہ, لیکن پیرنٹس اس لیے زبردستی کرتے ہیں کہ گھر کی دولت گھر میں رہیں گی, ہے نا, اور اس کی ساتھ پراپرٹی ہے, اس کی نیت سے اگر شادی کی جا رہی ہے, اسلام نے اسے منع کیا ہے کہ ولی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جو اسے سنبھال رہا ہے وقتی طور پر اسے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچی کے لیے ایسا فیصلہ کرے, بلکہ بچی کے لیے جہاں بھی بہتری ہو وہاں شادی کروائی جائے. اور جو چھوٹے بچے ہیں یتیم بچے, تو جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت ان کے ولیوں کے ذمے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی انصاف کا معاملہ کرو جیسے کہ عام لڑکیوں کے ساتھ جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے پھر والدین اس کے پیچھے ہے تو سامنے جو ہے تو اس کے ساتھ ہر کوئی جو ہے تو اچھا سلوک کرتا ہے, انصاف کا سلوک کرتا ہے کہ پیچھے اس کے پیرنٹس ہیں کہنے والے, اور یتیم بچی کو جو ہے تو سامنے والے جو ہے تو دبا کر لیتے ہیں, اس کے سے جو ہے تو ہے نا سلوک بدترین کرتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی مرد بولنے والا نہیں ہے, اس کے ساتھ والد کھڑا نہیں ہے, تو پھر اس کے ساتھ جو ہے تو زیادتیاں کی جاتی ہے. اسلام نے اسے سخت حرام قرار دیا, اور اللہ تعالیٰ کی تو اس معاملے میں اتنی پوچھ ہے جو بچی یتیم ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دوہرا جو ہے تو اسے سزا دینے والے ہیں. اس لیے کہ پہلے تو اس کا والد کا سایہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا ولی بنایا ہے, تمہیں اسے ذمہ دار بنایا ہے, اور تم اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاؤ جو اس کے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے. یہ اس کے نصیب کی بات ہے کہ اللہ نے اسے یتیم بنایا ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ اس کی زیادہ دلجوئی کرتے اور اس کے ساتھ اسے سلوک کا معاملہ کرتے, اس سے باپ کا پیار بھی دیتے اور شوہر کا پیار بھی دیتے, تو وہ جو تو مزید اس کو جو تو کانفیڈنٹ آتا اور وہ اپنے آپ کے بچوں کی اچھی پرورش کرتی. آپ اسے ذہنی مریض بنا رہے ہیں تو اس کا بھی گناہ اس کے اوپر ہوگا, کس کے, یہ بندے کے اوپر ہوگا جو اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھائے. تو دیکھیے سبحان اللہ, قرآن میں کتنی عظیم عظیم چیزیں بتائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اس نے واضح کرنا نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. پھر آگے بتائے ہیں آیت نمبر 127 میں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا وَنُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لے, اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہت ہی بہتر چیز ہے, طمع ہر نفس میں حاضر کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو
پرہیزگاری کرو، جو تم کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم سے یہ بھی نہ ہو سکیں گا کہ اپنی اپنی بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، اگرچہ تم اس کی کتنی ہی آرزو کرو، پس بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو۔ اگر تم اصلاح کرو، احتیاط کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں زوجین کے احکام بیان کیے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ میاں اور بیوی کے حالات اور ان کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی مرد اس سے ناخوش ہوتا ہے تو کبھی خوش ہونے لگتا ہے، کبھی جو ہے تو الگ ہو جاتا ہے، کبھی پھر سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو مطلب انسان کی زندگی کے حالات کو فلکچویشن بتایا ہے کہ عدلتے بدلتے رہتے، مرد کا مزاج کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ عورت کو اپنے شوہر کی ناراضگی کا اگر خیال ہے، اسے خوش کرنے کے لیے اگر وہ اس کے کوئی حقوق کو معاف کرتی ہے، یعنی کوئی خاص حق سے دستبرداری کر لیتی ہے، یعنی تم اگر میرا کھانا کپڑا بھی نہ دو تو چلے گا، لیکن ہم لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں اس طریقے سے، یا آپ میرے ساتھ یہ نہ کریں، اگر شباشی کے بارے میں کہ آپ رات گزارنے کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کی بیویاں ایکسٹرا ہو، یعنی ایک سے زائد بیویاں اس کے پاس ہیں، تو ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا حق معاف کرتی ہوں کہ آپ میرا جو شفٹ ہے وہ کسی اور کو دے، بیوی کو، کسی اور کو نہیں بلکہ بیوی کو دے، تو میں اسے معاف کرتی ہوں، لیکن جو تو ہمارے درمیان میاں بیوی کا تعلق رہے گا، رشتہ رہے گا، تو پھر یہ صلح یہ بھی بہتر ہے۔ کیونکہ سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑی عمر کی تھی، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر سی بات ہے کہ کہیں انہیں جدا نہ کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ بہت عمر والی تھی سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی ہوں اس کا حق، چنانچہ اسی پر صلح ہو گئی، اللہ کے نبی نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ اسی لیے جو تو آیت اتری ہے۔ لیکن یہ اس کا مطلب بالکل نہ لے کہ ابھی اس وقت جو ہے تو ہمارے یہاں پر یہ بالکل زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بیوی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے تو اپنا حق معاف کر دیا ہے کہ آپ میرے ساتھ یعنی نہ رہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ مرد ہے اور اس کو اپنی بیوی کی ضرورت نہ ہو، تو یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، اور یہ اسے بیوی کو خوف ہو کہ کہیں مرد مجھے چھوڑ نہ دے، اور وہ اپنا کوئی حق معاف کروا لیتی ہے، اور آپس کی رضامندی، کوئی زبردستی نہیں ہے، عورت کا تو حق ہوتا ہے۔ اور اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ تم دو عورتوں کے درمیان یا چار عورتوں کے درمیان عدل کا انصاف کر سکو، انصاف کر سکو، کیونکہ معاملہ دل کا بھی ہوتا ہے، رغبت کا ہوتا ہے، چاہت کا ہوتا ہے، کسی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے تو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور بعض اوقات وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے، مصروفیات، بچے وغیرہ ہو جانے سے، مصروفیات بڑھ جانے سے جو ہے تو وہ چیز دھیرے دھیرے جو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے یا تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، لیکن اللہ فرما رہے کہ تم کوشش کرو کہ اس کے حقوق اور اس کے حقوق میں بھی برابری کا معاملہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پلڑا کہیں زیادہ جھک جائے اور کل قیامت کے دن تم مفلوج اٹھو۔ تمہارا کام ہے کہ تم کوشش کرو، آگے اگر تم سے بھول چوک ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے ایک سے زائد شادیاں ہو رکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کی آیت دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کو ہمارے لیے راہ ہدایت، راہ نجات بنائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔